کے بعد میں اب دعوت دیتی ہوں حسینہ بنت عبدالرزاق کو، جن کی تقریر کا عنوان ہے موسیقی کا زہر۔ وہ آئیں اپنی تقریر کو پیش کریں۔ تھوڑا غور سے سنیے، دور حاضر کے لیے ایک دم اہم تقریر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود و سلام ہو اس آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عظیم المرتبت صدر اجلاس، عزیز سامعات، دیگر معلمات، آج اس پر رونق محفل میں میرے تقریر کا عنوان ہے موسیقی کا زہر۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 63 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ۔ عزیز سامعات، موسیقی کا زہر پورے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ برائی، بے حیائی عروج پر ہے۔ ہر جگہ موسیقی کی زہر آلود آوازیں کان کے ذریعے دل میں پیوست ہو کر نفاق کا مرض پیدا کر رہے ہیں۔ اسلام جو مکمل ضابط حیات ہے، ہمیں نہ صرف موسیقی سے منع کرتا ہے بلکہ اس پر دردناک عذاب کے وعیدیں بھی سناتا ہے۔ عزیز سامعات، مگر افسوس صد افسوس، آج کے اس ماڈرن دور میں میوزک کو پیشہ بنا دیا گیا ہے۔ کل تک گانے والے کی معاشرے میں کوئی قدر و منزلت نہیں تھی، مگر آج ان کو فنکار کے القاب سے نوازا جاتا ہے۔ آج سے 50 سال قبل کی بات ہے کہ جب کبھی کسی غیر مسلم کی طرف سے مسجد کے سامنے آلات موسیقی کے استعمال کی غلطی سرزد ہو جاتی تو مسلمان اسے مسجد کے تقدس پر حملہ قرار دے کر اس کے اقدام کے خلاف تیار ہو جاتے اور جان دینے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ مگر افسوس صد افسوس، آج وہی مسلمان یا ان کے نسل نمازوں کے اوقات میں مسجد کے سامنے فحش میوزک بجاتے ہیں، بلکہ موبائل کی میوزک رنگ ٹون مسجد کے اندر گونجتی رہتی ہے مگر کسی کے کان پر جون تک نہیں رنگتی۔ عزیز سامعات، مگر موسیقی کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ وہ لوگوں کو مادی لذتوں میں فنا کر دیتی ہے۔ قدیم تاریخ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج بھی ظالم جابر حکمراں اپنی اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے عوام کو سینما، ٹی وی، تھیٹر، رقص وغیرہ میں لگا دیتے ہیں، مگر لوگ ان کے مکر سے غافل ہو کر کھیل کود میں لگے رہتے ہیں۔ موسیقی معاشرے کی بگاڑ میں جتنا حصہ لے رہی ہے اتنی کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسے شراب خانے، نائٹ کلب، کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جو موسیقی سے خالی ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 63 میں شیطان سے چیلنج کرتے ہوئے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ۔ ان میں سے جس پر تو قابو پالے اسے اپنی آواز کے ذریعے راہ راست سے ہٹا لے۔ مجاہد رحمہ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کے مطابق بصوتک سے مراد گانا بجانا فضول اور بیکار کام یہ ہے، اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے مراد وہ چیز لی ہے جو گناہ نافرمانی کی طرف بلانے والی ہو۔ اس سے بات واضح ہے کہ گناہ کی طرف بلانے والی چیزوں میں سب سے بڑھ کر گانا ہے۔ اسی وجہ سے شیطان کی آواز کی تفسیر گانے سیکھ گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ گانا بجانا شیطان کا ہتھیار ہے جس کے ذریعے وہ نوع انسان کو سیدھی راہ سے ہٹانے کا کام لیتا ہے۔ موسیقی کی ممانعت پر قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں کئی باتیں منقول ہیں۔ جب گانے والی عورتوں اور بازوں کا رواج عام ہو جائے گا اور شراب کثرت سے پی جائے گی تو اس وقت اس امت میں زمین میں دھنسنے، صورت مسخ ہونے اور پتھروں کے بارش جیسے واقعات رونما ہوں گے۔ جو لوگ شراب و کباب، لہو و لعب میں رات
رات گزاریں گے، صبح اٹھیں گے تو ان کی شکلیں بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو چکی ہوں گی۔ گانا سننا معصیت ہے، اس کے لیے بیٹھنا فسق ہے، اور اس سے لطف اندوز ہونا کفر ہے۔ گانا دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتی ہے۔ منافق برا کام کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے، یہی خوش فہمی موسیقی سے لگاؤ رکھنے والوں کی ہوتی ہے۔ اور بعض لوگ قوالی سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے دل کی اصلاح کر رہے ہیں، اور بعض لوگ موسیقی کو روح کی غذا قرار دیتے ہیں۔ ان نادانوں کو معلوم نہیں کہ وہ جیتے جی اپنی روح کو مردہ کر رہے ہیں، حالانکہ روح کی غذا تو وہ ہوتی ہے جو خون میں شامل ہو کر جزو بدن بنتی ہے، جسم کی تعمیر کرتی ہے۔ اور گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ مغنی یعنی گانے والے اور منافق میں بہت بڑی مشابہت ہوتی ہے۔ منافق دین و ایمان کے برخلاف شبہات کے فتنے میں مبتلا رہتا ہے، اور اسی طرح گانے والا عفت و پاک دامنی کے برخلاف شہوات کے فتنے میں مبتلا رہتا ہے۔ جب ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دھتکار دیا تو اس وقت ابلیس نے کہا کہ اے اللہ، تو مجھے زمین پر بھیج رہا ہے، میرے لیے گھر، مجلس، کھانا پینا، قرآن، لکھائی، کلام اور جال اور اپنی طرف بلانے کا ذریعہ مقرر فرما۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرا گھر حمام ہے، تیری مجلس راستے اور بازار ہے، تیرا کھانا وہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، تیرا پینا ہر نشہ آور چیز ہے، شعر تیرا قرآن ہے، جھوٹ تیرا کلام ہے، عورتیں تیری جال ہے، اور اپنی طرف بلانے کا ذریعہ باجے اور تاشے ہے جو تیرے مؤذن ہوں گے۔ معزز سامعات، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز خود اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے کانوں اور اپنے آنکھوں کی مزامیر شیطان یعنی گانے بجانے سے حفاظت کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کو مجموعہ سے الگ کرو۔ پھر فرشتے ان کو مجموعہ سے الگ کر کے مشک خوشبو والی وادیوں میں بٹھائیں گے۔ پھر اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کو میری تسبیح و تمجید سناؤ۔ تو فرشتے اپنی خوبصورت آواز میں رب العزت کی حمد و ثنا سنائیں گے کہ سننے والے نے ایسی آواز کبھی نہیں سنی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بانسیریا یعنی آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور اسی طرح دوسرے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص گانے والی عورت کے پاس گانا سننے کی غرض سے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے کان میں کانس پگھلا کر ڈالے گا۔ عزیز سامعات، جس چیز کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم توڑ دیے ہیں اس کو جوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو کوئی جوڑے گا تو گویا کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا تو کبھی بھی کامیاب نہ ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ گانا گانے سے بچو، اس لیے کہ وہ ابلیس کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ شرک جیسا گناہ ہے، اور گانا شیطان کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے گھر گئے کہ ان کی بھائی کی بچیاں کسی تکلیف میں مبتلا تھیں۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ان کا دل بہلانے کے لیے مغنی یعنی گانے والا وہاں موجود ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گھر سے نکالنے کا حکم دیا اور فرمایا، انہو شیطان اخرجوہ اخرجوہ اخرجوہ، اوف یہ شیطان ہے، اسے نکال دو۔ اسی طرح 3 مرتبہ دہرایا۔ عزیز سامعات، یہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گانے کے خلاف عمل۔ دل بہلانے کے لیے گانا گانا اور گانا سننا منع ہے، اس لیے کہ یہ شیطانی عمل ہے۔ عزیز سامعات، غور کیجئے کہ گانا گانا اور گانا سننا ہمارے صحابہ کرام اور صحابیات کو کتنا ناگوار تھا۔ عزیز سامعات، اپنے گھروں سے موسیقی کو نکال دے، موسیقی کی آلات کو نکال دے، ٹی وی، وی سی آر، فحش فلموں سے مکمل اجتناب کرے، اس لیے کہ آج معاشرہ جن برائیوں کو گہرے سمندر میں ڈبکیاں لے رہا ہے یہ کسی باغیرت حساس مند انسان سے مخفی نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو
گانا گانے سے اور گانا سننے سے اور فلم دیکھنے سے حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.